امریکہ نے جاپان پر بم برسایا تھا، روس مار رہا ہے، یوکرین بھی پلٹوار کر رہا ہے، بچے بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ خبردار خبردار جنگ ہو رہی ہے، لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، لا تقتلوا امرأة، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، لا تقتلوا شیخا فانیا، اور کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ اسلام کے اندر جنگ کی حالت میں ابھی میرے بھائیوں کسی بوڑھے کو قتل نہ کیجئے، کسی عورت کو قتل نہ کیجئے، کسی بچے کو قتل نہ کیجئے۔ یہ اسلام کی انسانیت نہیں تو اور کیا ہے، یہ اسلام کے اندر انسان کا مقام نہیں تو اور کیا ہے، یہ اسلام کے اندر منشتا نہیں تو اور کیا ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، ایسی صورت میں بھی بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، بوڑھوں کو قتل نہ کرو۔ میرے بھائیوں یہ بتاؤ، لوگوں کو یہ پیغام پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتَلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبَحَ۔ آئے لوگوں، اللہ نے ہر چیز کے اوپر احسان کو لکھ دیا ہے، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو، یعنی کہ جنگ ہو رہی ہے، آپ جنگ کر رہے ہیں، آپ کا دشمن بھی جنگ کے اندر موجود ہے، آپ نے اگر اپنے دشمن کو مار دیا ہے، اپنے دشمن کا قتل کر دیا ہے، اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرو، اس کی آنکھیں نہ نکالو، اس کے پیر نہ نکالو، اس کا دل نہ نکالو، اس کا پیٹ نہ پھاڑو، بس اس کو مار دیا رہنے دو، یہی بڑا تمہارا کام پورا ہو گیا، اس کی لاش کا مسئلہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر اتنی انسانیت ہے، فرمایا اگر کوئی امن لینا چاہے تو اسے امن دے دو۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہے چلا جائے، جو کوئی امن چاہتا ہے تو وہ امن لے لے۔ آئے میرے صحابہ، آج لوگوں کو چھوڑ دو۔ ایک صحابی جوش میں آ کر کے کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو خون خرابے کا دن ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو محبت کا دن ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام تو ایسا انسانیت کا سبق دیتا ہے، فرمایا اگر دشمن بھی تجھ سے امن مانگے اس کو امن دے دو، اگر دشمن تم سے امن کا سوال کرے تو اس کو امن دے دو، اور اگر جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے اندر بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اور یہاں تک فرمایا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ کسی بھی دشمن کی لاش کا مسئلہ نہ کرو، اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر اتنی انسانیت ہے، ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کو پانی کی ضرورت ہے، ایک عورت نظر آئی جس کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کو روکا، کہا میں تیرے برتن میں اپنی 2 انگلیاں داخل کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ وہ عورت اجازت دے دیتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی 2 انگلیوں کو اس کے اندر داخل فرماتے ہیں، اور جب 2 انگلیوں کو داخل کر کے باہر نکالتے ہیں، اللہ کے رسول کی انگلیوں سے پانی گرنے لگتا ہے، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، آپ کی انگلیوں سے پانی گر رہا ہے۔ صحابہ نے پانی کو پیا، جس کی جو ضرورت تھی اس نے پوری کر لی۔ اس عورت کے برتن میں پانی ویسا کا ویسا ہے، کچھ کم نہیں ہوا، صحابہ نے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیا۔ اب وہ عورت جانے لگتی ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں آئے میرے صحابہ، دیکھو اس عورت نے تمہارا کتنا مدد کی ہے، اس عورت نے تمہاری کتنی مدد کی ہے، ایسا کرو اس عورت کو تحفہ دے دو، اس کے ساتھ احسان کر دو۔ صحابہ نے تحفہ دیا، جس کے پاس جو میسر تھا، کسی کے پاس کھجور تھے کھجور دے دیے، کسی کے پاس ستو تھا ستو دے دیے، اور اس عورت کو دے دیا گیا۔ وہ عورت اپنے گاؤں چلی جاتی ہے۔ جب فتوحات کا وقت آیا،
اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، آئے میرے صحابہ خبردار خبردار، دیکھو اس عورت کی بستی پر حملہ نہ کرنا، اس نے ایک موقع پر ہماری بہت مدد کی تھی۔ میرے بھائیو صحابہ ہر جگہ حملہ کر رہے ہیں لیکن اس عورت کی بستی پر حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ عورت سمجھ آتی ہے، اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا، کہا دیکھو دائیں بھی حملہ ہو رہا ہے، بائیں بھی حملہ ہو رہا ہے، آگے بھی حملہ ہو رہا ہے، پیچھے بھی حملہ ہو رہا ہے، ہماری بستی پر حملہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے، میں نے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اور اس کا بدلہ آج تک محمد چکا رہا ہے۔ کیوں نہ ہم سب اسلام لے آتے، ہم سب مسلمان ہو جاتے، میرے بھائیوں وہ پورا گاؤں مشرف اسلام ہو جاتا ہے، وہ پورا کا پورا گاؤں اسلام لے آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے جس کا سبق میرے نبی نے دیا ہے، جس کا سبق اسلام دیتا ہے۔ میرے بھائیوں انسانیت کا خیال کرنا۔ آئے مسلمانوں، تم اس کائنات کے اندر سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کا خیال کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آئے لوگوں زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج ہم نے لوگوں پر رحم کرنا چھوڑ دیا، جب چاہا جس کو چاہا جہاں چاہا مار دیا، جب چاہا جس کو گالی دے دی، جب چاہا جہاں چاہا جس کی عزت کو نیلام کر دیا۔ آج ہم نے لوگوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا، عرش الہی کو بھی جوش آ گیا، اسی لیے اس نے ہمارے اوپر زلزلے طاری فرما دیے، اس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، اور وقتاً فوقتاً وہ اپنا عذاب نازل کر رہا ہے، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی سونامی کی شکل میں۔ میرے پیارے بھائیوں تو انسانیت پر رحم کرو، جب تک انسانیت پر رحم کرتے رہو گے عرش والا آپ پر رحم کرتا رہے گا۔ اسلام کے اندر مرشدہ انسانیت ہیومینٹی کا بہت بڑا مقام ہے۔ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہنے لگی طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب مجھے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس کو فرار ہونے کا موقع دیا لیکن وہ فرار نہ ہوئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک فرما دیجئے۔ ہائے ہائے، وہ کیا ایمان تھا ان خواتین کا جو خود آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ آج یہاں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ یہ ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، اس کو چھپاتے، اس کو چھپاتے، گناہوں سے بھاگتے کرنے کے بعد۔ میرے بھائیوں یہ خاتون ان کے ایمان کا کیا کہنا، اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرار ہونے کا موقع دیا، اس عورت نے اپنے حمل کا اظہار کر دیا۔ آئے اللہ کے نبی یہ دیکھئے میں حاملہ ہوں، میں پریگننٹ ہوں، میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آئے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میں پاک ہو کر کے اپنے رب کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آئے اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہنے والوں، آئے اسلام پر تان و تشریح کرنے والوں، ذرا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو۔ آج یہاں جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے مشینوں کے ذریعے پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر لڑکی ہوتی ہے تو مار دیا جاتا ہے۔ اسلام حرام قرار دیتا ہے، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ اسلام کہتا ہے وہ لوگوں تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو بھی دنیا کے اندر آنے کا پورا حق ہے، وہ بھی دنیا کے اندر آنا چاہیے۔ اس عورت نے اپنے حمل کا اظہار کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورت غلطی تو نے کی ہے، یہ تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس بیچارے کی کیا غلطی ہے، ایسا کر اسے پیدا ہو جانے دے، جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا تب تک تجھے سزا نہیں دی جائے گی، اس بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کر۔ جب وہ بچہ پیدا ہو گیا
کچھ مہینوں کے بعد جب اس کی ولادت ہو گئی، وہ عورت اس معصوم بچے کو اپنی گود میں لے کر رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے نبی یہ دیکھ اب تو بچہ پیدا ہو گیا ہے، طاہرنی یا رسول اللہ، آئے اللہ کے رسول اب مجھے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عورت، آئے غامدیہ، ابھی یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی اسے تیرے دودھ کی ضرورت ہے، ابھی اسے ماں کی ممتا کی ضرورت ہے، ابھی اسے ماں کے پیار کی ضرورت ہے، جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے تب تو آنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے 2 سال بعد جب وہ بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، اس عورت نے اس بچے کو لے کر کے آئی، اس حال میں لے کر کے آئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اب وہ عورت کہتی ہے آئے اللہ کے نبی اب مجھے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا جاؤ اس کو رجم کر دو، پتھروں سے سنسار کر دو۔ صحابہ لے کر کے گئے، آدھا گاڑ دیا گیا، اس کو رجم کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی نے پتھر مارا، اس کا خون ان کے کپڑے پر پڑ گیا، اس صحابی کی زبان سے اس عورت کے بارے میں نازیبہ جملے نکل گئے۔ اللہ کے نبی کو خبر ملی، فرمایا آئے میرے صحابہ اس خاتون کے بارے میں لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر وہ مدینے میں بانٹ دی جائے تو وہ مدینے والوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اسلام کے اندر انسانیت اتنی بڑی چیز ہے۔ میرے نبی نے اس بچے کا انتظار کیا جب تک وہ دنیا کے اندر نہ آ گیا، اور جب تک اس نے دودھ پینا نہ چھوڑ دیا میرے نبی نے اس عورت کو رجم نہیں کیا۔ یہ انسانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام یہ انسانیت کا مذہب ہے، اسلام ہیومینٹی کا مذہب ہے، اسلام یہ منشتا کا مذہب ہے۔ میرے بھائی اسلام کی تعلیم لوگوں تک پھیلائیے۔ اسلام کے اندر عزت کی بڑی حفاظت پر زور دیا گیا ہے، اسلام کے اندر جان کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے، اسلام کے اندر عقل کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آئے لوگوں، آئے ایمان والو، شراب، جوا، پاسے اور یہ بت ناپاک ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں اسلام کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے اس کا ذہن غافل ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیوی میں اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا ہے، وہ اپنی بیوی اور اپنی بہن میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے شراب کو مکمل حرام قرار کر دیا کہ شراب یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ آدمی جب شراب پیتا ہے تو زنا کرتا ہے، آدمی جب شراب پیتا ہے تو روڈ پر گاڑی چلاتا ہوا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، آدمی جب شراب پیتا ہے کسی کی بھی عزت کو لوٹ لیتا ہے، آدمی جب شراب پی لیتا ہے نالی کے کنارے، روڈ کے کنارے، گندگی میں، لیٹرین میں پڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی لیے کہا گیا شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، ایک عورت اس کے پاس آئی اور کہا کہ میرے ساتھ زنا کرو، اس نے منع کر دیا، کہا میرے ساتھ زنا کرو، اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا یہ شراب ہے، شراب پیو ورنہ یہ بچہ ہے، اس بچے کو قتل کرو ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ اس نے سوچا کہ زنا کرنا بڑا گناہ ہے، بچے کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، ایسا کرتا ہوں یہ بوتل پی لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ اس نے شراب پی۔ میرے بھائیوں شراب پینے کے بعد پھر اس بچے کو بھی قتل کیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا۔ تو یہ جو شراب ہے یہ ام الخبائث ہے، یہ جو شراب ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
انسان جب شراب پی لیتا ہے تو اس کا ذہن غافل ہو جاتا ہے۔ عقل کی حفاظت پر ایسا زور اسلام نے دیا ہے کہ شراب کو میرے بھائیوں حرام قرار دیا ہے۔ تو اسلام نے انسانیت کی حفاظت پر، اسلام نے عزت کی حفاظت پر، اسلام نے عقل کی حفاظت پر زور دیا ہے، اسلام نے مساوات کا سبق دیا ہے، اسلام نے عدل کا سبق دیا ہے۔ اللہ کی نظر میں کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں کوئی چھوٹا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں کوئی درت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں کوئی شودر نہیں ہے، سارے لوگ اللہ کی نظر میں ایک ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ جب کچھ لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں انہیں قدم سے قدم ملانا پڑتے ہیں، انہیں کاندھے سے کاندھا ملانا پڑتا ہے۔ مسجد کے باہر کوئی بڑا ہوگا، کوئی کروڑپتی ہوگا، کوئی ارب پتی ہوگا، لیکن جب وہ مسجد میں آ جائے گا تو وہ اللہ کا بندہ ہوگا۔ وہاں غریب کے ساتھ قدم سے قدم ملانا پڑے گا، ٹخنے سے ٹخنا ملانا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر شانتی ہے، اسلام کے اندر امن ہے، اسلام کے اندر مساوات ہے، اسلام کے اندر عدل ہے، اسلام کے اندر تحفظ انسانیت ہے، اسلام کے اندر تحفظ عزت ہے، اسلام کے اندر تحفظ مال ہے، اسلام کے اندر تحفظ انسانیت ہے، اسلام کے اندر تحفظ عقل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں تحفظ انسانیت کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی تک یہاں موجود رہے، میرا ساتھ دیتے رہے۔ یہ بہت عظیم الشان اجلاس عام کا جنہوں نے انعقاد کیا، میری نظروں کے سامنے جناب دیدار خان صاحب ہیں، ان کے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہر سال انہیں اسی طریقے سے جلسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، یہ جو جلسے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، جلسوں سے فائدہ ہے، جلسوں سے فائدہ ہے۔ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ ایک دن ایک کافر جلسہ سن لے تو مسلمان ہو جائے، نہیں، جلسے ہوتے ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ کس لیے ہوتے ہیں؟ ایمان تازہ کرنے کے لیے جلسے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر یہ جلسے بند ہو گئے تو وہ دن دور نہیں ہے جب جلسے اگر بند ہو جائے تو ہمارے اور آپ کے گاؤں میں آرکسٹرا شروع ہو جائے گا، ہمارے اور آپ کے گاؤں میں ناچ گانے۔ ایسے گاؤں کا میں نے مشاہدہ کیا ہے جہاں جلسے بند ہوئے، لوگوں نے ناچ گانے کے پروگرام شروع کر دیے، آرکسٹرا شروع کر دیا، لڑکیوں کو بلا کر ڈانس کروانے لگے۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے بہت بڑی آڑ ہے، بہت بڑی ڈھال ہے ایسی برائیوں سے روکنے کے لیے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہر سال اس طریقے کے جلسے کرواتے رہیں۔ میں دعا کرتا ہوں دیدار خان صاحب کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کو اس طریقے کے جلسے کروانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے سے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین جتنی باتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری سچی توبہ کو قبول فرمائے۔ ہمارے عزیز دوست مولانا ضیاء الرحمن صاحب جو میرے ساتھ یہاں تک آئے ہیں، میرے عزیز دوست ہیں اور اپنے گھر کو چھوڑ کر میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جتنے لوگ اس جلسے کے اندر موجود ہیں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ جو نہیں آ پائے ہیں ان کو اگلے سال جلسے میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید پر، اسلام پر اور خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔